السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تیز تیز چلتا ہوا بستی سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑا۔ چند لوگوں نے مجھے دیکھا، لیکن یہ وہ تھے جنہیں میرے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ مشکل نہ بنے اور میں ان کے درمیان سے نکل آیا۔ کھیتوں وغیرہ کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھا ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر ہنومان مندر کی عمارت نظر آئی، ویران اور سنسان۔ اس عمارت میں بہت بھیانک ڈرامے ہوتے رہے تھے۔ رات یہاں گزاری جا سکتی ہے، بستی کے لوگ مجھے تلاش کرنے کم از کم یہاں نہیں آئیں گے۔ کل دن کی روشنی میں یہاں سے کسی سمت کا تعین کر کے نکل جاؤں گا۔ حالانکہ بھیانک جگہ تھی، لیکن میرے لیے بے حقیقت تھی۔ اندر داخل ہو گیا، ایک پرسکون گوشہ منتخب کر کے آرام کرنے لگا۔ سامنے ہی ہنومان کا بت ایستادہ تھا، اسے دیکھتا رہا۔ بے جان پتھر جسے انسانی ہاتھوں نے تراشا تھا، ایک بے ضرر سی شے۔ ذہن نہ جانے کیا کیا سوچتا رہا۔ تاریکیاں گہری ہوتی گئیں، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ ہنومان کے بت کا ہیولہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اگر مجھے تلاش کیا گیا تھا تو کسی نے ادھر آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ویسے بھی لوگ اس جگہ سے خوفزدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سکون تھا۔ رات گزرتی رہی، نہ جانے کیا وقت تھا۔ کئی بار نیند کے جھونکے آئے تھے، لیکن ہر بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ چت لیٹا ہوا تھا، اس لیے مندر کی چھت سامنے تھی اور چھت پر دو ننھی ننھی آنکھیں متحرک تھیں، پیلی بدنما آنکھیں، شناسا آنکھیں۔ آنکھیں آہستہ آہستہ جگہ چھوڑ رہی تھیں۔ مکڑی، میرے ذہن میں خیال ابھرا۔ ایسی مکڑیاں بھوریا چرن ہی کی فرستادہ ہوتی تھیں۔ آہ کاش یہاں روشنی ہوتی، ایسی کوئی چیز ہوتی جسے روشن کر کے میں اس مکڑی کو دیکھ سکتا۔ یہ خیال دل میں گزرا تھا کہ اچانک ہی ماحول روشن ہونے لگا۔ دیواریں نظر آنے لگی، ہنومان کا بت صاف نظر آنے لگا۔ ہر چیز اتنی نمایاں ہو گئی کہ عام حالات میں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا، مکڑی روشنی ہوتے ہی تیز تیز چل پڑی اور پھر ایک سوراخ میں گھس کر روپوش ہو گئی۔ پیلے رنگ کی مکڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مکڑی تو غائب ہو گئی تھی، لیکن روشنی بدستور تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ روشنی میرے دل سے پھوٹی ہے۔ میرے دل نے روشنی طلب کی، میرے اطراف منور ہو گئے۔ یہ عطیہ الہی تھا، یہ کرم نوازی تھی میری ذات پر۔ دل سرور سے بھر گیا۔ بڑے انعام سے نوازا گیا تھا مجھے، بڑے انعام سے۔ شکر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ رقت سی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مندر سے باہر کھلی جگہ نکل آیا۔ باہر سنسان خاموشی طاری تھی۔ ایک صاف سی جگہ دیکھی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ دل شکر گزار تھا اور ذکر الہی نے ساری تنہائیاں دور کر دی تھی۔ کسی کی آواز کانوں میں ابھری، تم تنہا کہاں ہو؟ ہم سب تو ہیں تمہارے ساتھ۔ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، لیکن لگ رہا تھا جیسے بہت سے لباس سرسرا رہے ہوں۔ بڑی تقویت ملی تھی اور اس احساس نے بہت خوشیاں بخشی تھیں کہ میری پذیرائی ہو رہی ہے۔ کیا کم تھا یہ سب کچھ؟ اتنا بڑا مرتبہ دے دیا گیا تھا مجھ گنہگار کو۔ دل سرشار ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت ہو گئی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب تک اس جگہ سجدہ ریز رہا۔ یہ سجدہ شکر تھا، یہاں تک کہ پرندوں کی پڑپڑاہٹیں سنائی دینے لگی۔ صبح کا آغاز ہو گیا تھا اور فجر کی نماز کا وقت بھی۔ نماز پڑھی، اس سے پہلے کہ بستی کے لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے اس طرف نکل آئیں، میرا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا۔ چنانچہ نماز کے فوراً بعد چل پڑا اور تیز رفتاری سے اسی جانب بڑھتا رہا جدھر رخ ہو گیا تھا۔ منزل کے بارے میں تو پہلے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، جانتا تھا کہ کوئی منزل نہیں ہے۔ سفر کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، نہ جانے کون سے راستے تھے، نہ جانے کس سمت رخ تھا۔ ایک پتلی سی پگڈنڈی کے قریب پہنچا تو سامنے سے ایک بیل گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی دیہاتی تھا جس نے پیچھے سبزیوں کا ڈھیر لاد رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر گاڑی روک لی اور زور سے آواز لگائی، ارے او بھیا، بھیا رے، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر اس پر غور کیا اور پھر کہا، بس بھیا مسافر ہوں، کسی بستی کی تلاش میں تھا۔ کسی بستی کی کیوں؟ راستہ بھول گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پردن پور تو نہیں جانا؟ کہاں؟ پردن پور چلے جائیں گے اگر تم لے جاؤ تو، میں نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لو،
ہم کون سی اپنی کھوپڑی پر بٹھا کر لے جائیں گے بھیا، بیل گھسیٹ لیں گے تمہیں بھی، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ بیل گاڑی میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ خوش مزاج سا نوجوان معلوم ہوتا تھا، کہنے لگا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں کا راستہ بھول گئے تھے؟ اللہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، بس چل پڑے تھے ایسے ہی۔ ارے گھر والی سے لڑ کر بھاگے ہو یا ماں باپ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑا ہے؟ ہاں بس ایسا ہی سمجھ لو، اپنی تقدیر سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تقدیر نے گھر چھین لیا ہے۔ دیکھو بھائی، ہم ٹھہرے دیہاتی آدمی، ہماری کھوپڑیاں ہے چھوٹی، کھری کھری صاف صاف باتیں تو سمجھ میں آ جاتی ہیں، باقی باتیں اپنی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ ویسے ہی للو کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام رشید ہے، چونکہ باتیں ذرا کم سمجھ میں آتی ہیں اس لیے سارے کے سارے للو کہہ کر بلاتے ہیں۔ تم برا نہیں مانتے اس بات کا؟ ارے نہیں بھیا، جو بھی کہتا ہے پیار سے کہتا ہے، برا ماننے کی کیا بات ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ مسعود، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا، تم پردن پور میں رہتے ہو؟ نہیں بھیا، ہم تو کھیری بستی کے رہنے والے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں اور پردن پور جا کر بیچ آتے ہیں، لگے بندے گراہک ہیں اپنے، کھرا مال دیتے ہیں، کھرے پیسے لیتے ہیں۔ اب پردن پور جائیں گے، ان لوگوں کو سبزی دیں گے، پیسے وصول کریں گے اور بھیا گھر کا سودا لے کر واپس چلے آئیں گے، رات تک کھیری پہنچ جائیں گے۔ اچھا، عزت سے کمائی کرتے ہو، یہ عبادت ہے، میں نے کہا، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا، بس بھیا اللہ کا کرم ہے، روزی دے دیتا ہے۔ اور سنو، اگلی عید میں ہماری شادی ہو رہی ہے، اس کا نام بشیرن ہے بھیا، بڑی نیک لڑکی ہے، پتہ ہے اس کا باپ پچھلے دنوں پالا لگنے سے معذور ہو گیا ہے، بیچارہ شریف آدمی ہے، بخشو بھی، رونے لگتا ہے مجھے دیکھ کر، کہتا ہے کہ دل میں پتہ نہیں کیا کیا تھا بیٹی کے بیاہ کے لیے، مگر اب کیا کر سکتا ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا بھیا کہ لڑکی دے دو 2 کپڑوں میں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے تیرے للو کے پاس، عزت سے رکھے گا تیری لونڈیا کو۔ بس بھیا، انسان کو انسان سے محبت ہونی چاہیے، یہ روپیہ پیسہ ہے کیا چیز، آج کسی کا کل کسی کا، کیسے مرے ہیں لوگ اس پر۔ بھیا اپنی تقدیر لے کر آئے گی، 2 روٹی کھائے گی، اللہ اللہ کرے گی، ہمارا بھی گھر بس جائے گا، کیوں ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک کہا تم نے رشید بھیا، میں نے جواب دیا تو وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، جب کوئی ہمیں رشید کہتا ہے تو ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں جیسے رشید ہمارا نام ہی نہ ہو، تم بھی للو ہی کہو، جیسی تمہاری مرضی۔ پردن پور میں کس کے پاس جاؤ گے؟ باتیں کرنے کا شوقین معلوم ہوتا تھا، مجھے بھی برا نہیں لگ رہا تھا، میں نے کہا، کسی سرائے میں ٹھہروں گا جا کر۔ اچھا اچھا، کوئی ہے نہیں تمہارا وہاں؟ نہیں۔ کوئی کام ہے وہاں کسی سے؟ ہاں بس ایسے ہی۔ ہماری مانو تو واپس ہمارے ساتھ کھیری چلو، تھوڑے دن ہمارے مہمان رہو، اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، اور بھی یار دوست ہیں وہاں، ہمارے ساتھ مزہ آئے گا تمہیں۔ بہت بہت شکریہ رشید بھیا، لیکن مجھے وہاں سے کہیں اور بھی جانا ہے۔ اچھا اچھا، تمہاری مرضی، اس نے کہا، اور اس کے بعد خاموش ہو گیا، جیسے اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے کچھ نہ رہا ہو۔ لیکن اتنی دیر کی خاموشی میں اس نے غالباً یہی سوچا تھا کہ اب آگے کیا باتیں کرے، یا ہو سکتا ہے کچھ اور سوچ رہا ہو۔ بہرحال تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، ارے ہاں، تمہاری شادی ہو گئی؟ نہیں۔ ماں باپ بہن بھائی تو ہوں گے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، میں نے جواب دیا۔ کچھ کھایا پیا؟ ارے لو، اصل بات تو بھول ہی گئے، ارے بھیا کچھ کھایا پیا تم نے یا نہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، نہیں للو، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ لو تو پھر کہا کیوں نہیں؟ ارے واہ بھیا، ایسا بھی کیا کہ آدمی بھوکا ہو اور منہ سے کچھ نہ بولے؟ اس نے بیل گاڑی روکی، پیچھے ہاتھ ڈال کر کپڑے کی ایک پوٹلی سے اٹھائی، اسے کھولا، 4 روٹیاں پکی رکھی تھیں، ساتھ ہی گڑ کی ڈلیاں بھی تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں میرے سامنے رکھ دیں اور 2 اپنے سامنے رکھ لیں، گڑ بھی آدھا آدھا تقسیم کیا اور مسکرا کر بولا، غریب کا کھاجا تو یہی ہے، چلو اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ۔ میں نے بسم اللہ کہا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، پانی کا بھی اس نے بندوبست کر رکھا تھا، چنانچہ پانی پینے کے بعد اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پردن پور اچھا خاصا بڑا قصبہ تھا، بلکہ اسے چھوٹا موٹا شہر ہی کہنا درست تھا۔ آبادی میں داخل ہونے کے بعد اس سے رخصت ہو گیا، اللہ نے یہاں تک پہنچانے کا ذریعہ پیدا کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ رزق سے بھی نوازا تھا، لیکن یہاں اس علاقے میں میری آمد کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ جمال گڑھی کے بارے میں تو حکم ہوا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک معصوم عورت مصیبت سے بچ گئی تھی اور دوسری شیطان صفت عورت جو 6 انسانوں کا خون کر کے 7ویں کی زندگی کی گاہک بنی ہوئی تھی، ایک شیطان کے ساتھ فنا ہو گئی تھی، لہٰذا گیہوں کے ساتھ گھن کی حیثیت سے پس گیا تھا۔
ظاہر ہے شریک جرم بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جتنا کہ اصل مجرم۔ نندا نے صرف مالکن کی خوشنودی کے لیے ان 6 بچوں کو اغوا کیا تھا اور برابر کا اس جرم میں شریک رہا تھا۔ اس طرح 3 شیطان کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔ ادھیرنا چندو بھی اپنے سفلی علم کے ذریعے نہ جانے کسی سے نقصان پہنچاتا تھا۔ گندے علوم کے یہ ماہر جو غلاظتوں کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس روئے زمین پر بدنما دھبے ہیں۔ شیطانی جنتر منتر پڑھ کر وہ معصوم انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، چنانچہ ان کی سرکوبی ضروری تھی، اور اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اشاروں کا انتظار کروں۔ ایک سپاہی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ قانون شکنی دیکھے تو اپنا فرض پورا کرے۔ قانون اسے اختیار اسی لیے دیتا ہے، چنانچہ نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ آبادی وسیع تھی، کوئی جگہ ٹھکانہ بن سکتی تھی۔ شہر گردی کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد نظر آئی۔ ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ مسجد کے سامنے وسیع میدان تھا جہاں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا کر دی تھیں، کام چل گیا تھا۔ رات کا کھانا ایک نان بائی کی دکان پر کھایا، 1.5 روپیہ خرچ ہوا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، 2 افراد نظر آئے جو شاید بھکاری تھے اور کھانا کھانا چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیے اور فراغت ہو گئی۔ مسجد کی قربت سے عمدہ جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی، چنانچہ وہیں ڈیرا جما لیا۔ رات ہو گئی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گیا اور نیند آ گئی۔ صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ دن بھر شہر کا گشت کیا، شام کو راستہ بھول گیا۔ دیر تک چکراتا رہا لیکن اسٹیشن نہ پہنچ سکا۔ کسی سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ کچھ فاصلے سے ایک شخص گزر رہا تھا، لمبی داڑھی، میلے کچیلے لباس میں تھا۔ سنو بھائی، میں نے اسے پکارا اور وہ رک گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ترش لہجے میں بولا۔ رستہ بھول گیا ہوں۔ تو یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جی؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے سمجھے؟ وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں بیٹھو اور سالم نگر چلے جاؤ، بابا شاہجہاں کا عرس ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا اور میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور پھر بند مٹھی میری طرف کرتے ہوئے بولا، ٹکٹ کے پیسے سنبھالو۔ آپ کون ہیں؟ کوتوال، سمجھے؟ جاؤ اپنا کام کرو، زیادہ ببک نہیں کرتے، لو پیسے لو۔ اس نے زبردستی پیسے میری جیب میں ٹھونسے اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوتے؟ سالم نگر چلے جاؤ، وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے چونک کر اس سمت دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آ رہا تھا، ماحول ہی بدل گیا تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں کچھ دیر قبل کھڑا تھا اور جہاں سے میں نے پہلے اسٹیشن کا پتہ پوچھا تھا۔ سوچنا بیکار تھا، قدم آگے بڑھا دیے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سالم نگر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بکنگ ونڈو پر پہنچ گیا۔ سالم نگر جانا ہے، میں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا جہاں چند لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خدا حافظ، ایک نے کہا اور دوسرے قہقہہ مار کر ہنس پڑے۔ ریل کس وقت آئے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹکٹ مل جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسے دو گے تو ضرور مل جائے گا۔ وہ شخص مسلسل مذاق کر رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ یار جان کو ہی آ گیا تو لطیفہ بیچ میں رہ گیا، 30 روپے نکالو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے تو اسے دے دیے اور اس نے 26 روپے کا ٹکٹ میرے حوالے کر دیا۔ ٹکٹ پر درج شدہ رقم دیکھ کر میں نے آہستہ سے کہا، اس پر 26 روپے لکھے ہیں، 4 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی چھوڑ دی۔ تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ اندر اچانک دھماکہ سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھایا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ ابھی لائن خالی پڑی ہوئی تھی، کسی سے پوچھ لوں گا ریل کے بارے میں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ یہ وہی ریلوے بکنگ کلرک تھا۔ میرے قریب بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے سزا مل گئی، آپ نے بد دعا دی ہوگی۔ خدا نہ کرے، اتنی سی بات پر کسی کو بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے دل نے یہی کہا۔ میں نے آپ سے مذاق کیا اور آپ سے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسری مصیبت الگ گلے پڑ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کسے ہوئے رومال کو دیکھ کر کہا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس بھائی صاحب، ایک ریگ گر پڑا جو بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا،
شیشے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا اس پر، وہ بھی ٹوٹ گیا اور شیشہ میری کلائی پر لگا، اچھا خاصا خون بہہ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں کی بھی اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ ہم سب کے دل میں ایک ہی خیال آیا، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے بلا وجہ مذاق کیا اور میں نے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ رہے آپ کے 4 روپے۔ اس نے 4 روپے میری جانب بڑھا دیے۔ میں نے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، آپ کی چوٹ لگنے کا مجھے افسوس ہے، اگر تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے میری تو اس کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میری طرف سے آپ ایک پیالی چائے ہی پی لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں بھائی، چائے کی حاجت نہیں ہے، میری خوشی کے لیے۔ وہ شاید بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر چائے بیچنے والے شخص سے اس نے 2 پیالی چائے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب اگر احسان ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ سالم نگر جانے کے لیے ریل کتنی دیر میں آئے گی؟ بس اب سے تقریباً پونے گھنٹے کے بعد، اگر لیٹ نہ ہوئی ہو تو۔ کدھر سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا اور اس نے اشارے سے مجھے سمت بتا دی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی اور اٹھتا ہوا بولا، میرے حق میں دعائے خیر کیجیے گا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے۔ ریل ٹھیک پونے گھنٹے کے بعد آ گئی اور میں اس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے شی شی کر کے اپنی طرف متوجہ کیا اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھ سے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا، سونے والوں نے زیادہ تر جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، تم نے ریلوے بابو سے یہ نہیں پوچھا کہ سالم نگر کا فاصلہ کتنا ہے اور تم کس وقت وہاں پہنچو گے؟ میں نے حیرانی سے اس شخص کو دیکھا۔ صورت شکل میرے لیے اجنبی تھی، سادہ سا چہرہ تھا۔ میں ششدر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ بولا، بیٹھ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ رکھی گئی ہے، اور ہاں سنو، صبح فجر کی اذان جیسے ہی سنائی دے نیچے اتر جانا، وہی سالم نگر کا اسٹیشن ہوگا، مسجد اسٹیشن پر ہی ہے، صاف نظر آ جائے گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے رک کر پلٹا اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگا، کسی سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، ہاں جو لوگ تم سے متعارف ہونا چاہیں ان کی بات اور ہے، ورنہ ان کی پیشانی پر اس چمک کو دیکھ لیا کرو جو انہیں اعزاز کے طور پر ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا اور میں ایک عجیب سی کپ کپی اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا۔ یہ ساری رمز کی باتیں تھیں۔ مجھے اس شخص نے اپنے آپ کو کوتوال کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا جس نے میری رہنمائی سالم نگر کی جانب کی تھی، اور اب یہاں بھی میرے لیے انتظامات موجود تھے۔ ریل ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ سیٹیوں کی 2 آوازوں پر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ میری نگاہیں کھڑکی سے پرے تاریکی میں بھٹکنے لگی، لیکن کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جاگزیں تھا۔ آنکھیں بند کر لیں اور ان 2 رہنمائیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کو وہی احساس ہوا تھا جو اس وقت میرے دل میں آ بسا تھا جب میں ہنومان مندر کے باہر ویران جگہ سر بسجود تھا، یعنی تنہا نہ ہونے کا احساس۔ ہر جگہ رہنمائی ہوئی تھی، دل سے دعا نکلی کہ اللہ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ میں تو لاچار ہوں، سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سفر جاری رہا، سالم نگر کے بارے میں سوچتا رہا جہاں بابا شاہجہاں کا عرس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں عرس میں شریک ہونا تھا۔ رات کا وقت، خاموشی، باہر دوڑتے اندھیرے، خیالات کی ریل چلتی رہی۔ وہ پیلی مکڑی یاد آئی جو مندر کی چھت میں نظر آئی تھی، یقیناً بھوریا چرن کی جاسوس ہوگی۔ بھوریا چرن طویل عرصے سے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس نے مجھے نظر انداز بھی نہیں کیا تھا۔ مسلسل میری طاق میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکڑی کی بھیس میں وہی ہو، اور ہو سکتا ہے یہاں کسی مقصد سے آیا ہو۔ شکر تھا میں مندر میں سویا نہیں تھا، ورنہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ہر جگہ مجھ سے محتاط رہتا تھا۔ کم وقت میرا مسلسل دشمن تھا، مگر اس کی وجہ سے کیا کچھ نہ چھن گیا تھا میرا۔ بھرا پورا گھر، بہن بھائی ماں باپ سب برباد ہو گئے تھے، سب کے سب تباہ ہو گئے تھے۔ تمام شیرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ دل میں پھر وہی احساسات ابھر آئے۔ آنکھیں تو آنسو برسانے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ دل الٹنے لگا۔ اس احساس کی منادی تھی، اس کے لیے نہیں رونا تھا۔ منہ پر تھپڑ مارنے لگا، خود کو سمجھانے لگا، مجھے اس سے باز رہنا ہے۔ دعائیں مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا، اور یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر یہ مہربانی وسیع ہو گئی، نیند آ گئی تھی۔ پھر بدن کو جھٹکا لگا، کانوں میں اذان کی آواز ابھری، بری طرح چونک پڑا۔ بدن کو جھٹکا ریل کے رکنے سے لگا تھا۔ اذان کی آواز اسٹیشن کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے یہی جگہ بتائی گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ فوراً ہی ریل کی سیٹی سنائی دی تھی۔
پلیٹ فارم پر کودا ہی تھا کہ ریل چل پڑی۔ اللہ نے مدد کی تھی، چند لمحے اور سو کر گزار دیتا تو سالم نگر نہ اتر پاتا۔ اس وقت کچھ اور سوچنا ممکن نہیں تھا۔ مسجد کے گنبد نظر آ رہے تھے، انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وضو کیا، نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ نماز فجر سے فراغت ہوئی اور باہر نکلتے ہوئے نمازیوں میں سے ایک سے پوچھا، بھائی یہ سالم نگر ہے؟ بابا ہے تو، وہ حیرت سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ ہاں مسافر ہوں، کچھ دیر قبل ریل سے اترا ہوں۔ کہیں جا رہے تھے؟ یہیں آیا تھا۔ کون سے محلے جا رہے ہو؟ مجھے بابا شاہجہاں کے مزار پر جانا ہے۔ او ہو، عرس میں آئے ہو؟ ہاں، میرا تانگا باہر موجود ہے، چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیا مزار شریف دور ہے؟ یہاں سے 5 کوس کا فاصلہ ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ جو جی چاہے دے دینا۔ پھر بھی بتا دو۔ 1.5 روپیہ دے دینا، ویسے پورے تانگے کے 4 روپے ہوتے ہیں، مگر بابا جی کے مہمان ہو اس لیے 1.5 روپیہ لوں گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی 4 روپے تھے جو بکنگ کلرک نے واپس دیے تھے، یعنی آج کا وظیفہ۔ بڑا کھرا حساب تھا، بیچارہ بکنگ کلرک میرا وظیفہ کیسے روک سکتا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تانگے والے کے ساتھ باہر نکل آیا۔ تانگے میں بیٹھ کر میں نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نعمت خان، اس نے گھوڑے کو ٹخٹخاتے ہوئے کہا اور تانگا آگے بڑھ گیا۔ بابا شاہجہاں کے عقیدت مند ہو؟ کون نہیں ہے بھائی صاحب، کیا ہندو کیا مسلمان، ان کے عقیدت مند تو سب ہیں۔ ہندو بھی؟ مسلمانوں سے زیادہ، بابا جی سب کے ہیں۔ ہندو پاک صاف ہو کر ننگے پاؤں مزار پر جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور اللہ ان کی مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ بڑا فیض ہے بابا شاہجہاں کا سالم نگر پر۔ ٹھیک، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن تانگے والا شروع ہو گیا تھا۔ راستے بھر وہ مجھے بابا شاہجہاں کی کرامتیں سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ سالم نگر پر ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والوں کو بابا صاحب کے مزار سے کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں۔ 5 کوس کا فاصلہ معمولی نہیں تھا، خوبصورت چڑھ گیا۔ تب ہم بابا شاہجہاں کے مزار پر پہنچے۔ در حقیقت پر نور مزار تھا، کس قدر بلندی پر بنا ہوا تھا۔ اطراف میں گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔ دکانداروں نے اپنی تھڑیں الگ جگہ رکھی تھیں، جگہ جگہ خیمے نظر آ رہے تھے۔ صاحب حیثیت لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور اپنے ساتھ چھولداریاں لائے تھے۔ ہر جگہ یہ چھولداریاں نصب تھیں۔ جو اپنے خیمے اور چھولداریاں نہیں لا سکے تھے، انہوں نے گھنے درختوں کی چھاؤں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ چولہے گرم ہو رہے تھے، جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا، لوگ چہل قدمی میں مصروف تھے۔ زیارت کرنے والے مزار پر آ جا رہے تھے اور ان کے چہروں سے عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔ بہت سے دھوتی برداروں کو بھی دیکھا، ننگے پاؤں مزار سے نکل رہے تھے، چہروں پر عقیدت تھی۔ ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی صاحب کرامات شخصیت ہے۔ مجھے بھلا کسی پناہ گاہ کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں شب ہوتی وہیں شب بسری کی جا سکتی تھی۔ فوراً ہی مزار اقدس کی جانب بڑھ گیا اور سب سے پہلے مزار پاک پر فاتحہ خوانی کی۔ بہت دیر تک دوزانوں بیٹھا رہا اور صاحب مزار سے رہنمائی طلب کرتا رہا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹا، بس وہی کھایا ہوا تھا جو پچھلی رات کو کھایا تھا۔ چنانچہ شدید بھوک لگ رہی تھی، پانی تک نہیں پیا تھا۔ جیب میں 2.5 روپے تھے جو ہلکی پھلکی چیزوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا ایک جگہ سے 2 روٹی اور تلی ہوئی مچھلی لے کر کھائی، پھر بھی جیب میں 1 روپیہ باقی بچ گیا تھا۔ اسی میں مجھے شب کی خوراک حاصل کرنا تھی۔ آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور گھنے درخت کے سائے میں جا بیٹھا۔ یہ سوچنے لگا کہ یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنمائی کا طلبگار ہوا، لیکن کوئی بات نہ بتائی گئی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی۔ وقت خود فیصلے کرے گا اور وقت پر ہی رہنمائی ہوگی۔ ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوپہر سر سے گزر گئی اور شام کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا۔ مزار شریف پر قوالوں کا قبضہ تھا، چنانچہ وسیع و عریض صحن میں قوالوں کی محفل جم گئی۔ ہر ایک اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا تھا اور ان کی حاجت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ایک سمت جا بیٹھا۔ قوالوں کو لوگ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے رہے تھے اور قوال بڑے جوش و خروش سے گا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے میرے پاس صرف 1 روپیہ موجود تھا جس کے بارے میں دیر تک سوچتا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں جی چاہا اور میں نے وہ روپیہ نکال کر ایک قوال کو پیش کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ رات کا فاقہ ہی ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔
رات ہو گئی، تقریباً دن بھر ہی یہاں کے لوگوں کے درمیان رہا تھا اور اب 10:30 بج رہے تھے کہ میں نے مزار شریف پر لگی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن مزار سے نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا، یہیں تھوڑی سی جگہ ہاتھ سے صاف ستھری کی اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ایک ابھری ہوئی جڑ پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کا خواہش مند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکال سکوں۔ سوچیں تو بڑا الجھا دیتی ہیں، اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جھلس گیا ہوں اس دھوپ میں، سارا وجود جل کر راکھ ہو چکا ہے، اور کتنا جلتا رہوں گا، اور کتنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیے، خون کا نمک زبان پر پھیل گیا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی تھی کہ کم وقت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میرے سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا، مجھے بیٹھے دیکھ کر آ گئے تھے۔ 2 آدمی ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی، تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کے چاول ہیں بھائی میاں، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے آواز سنبھال کر کہا۔ رکابی دے دو، اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہجہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے؟ شکر تھا قوال اس شیر سے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا، پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی، سینے پر ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا تھا۔ وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دی۔ ایک انسانی جسم سینے پر سوار تھا، اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ پھر آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس کے ساتھ ہی شانے کے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئی۔ کسی تیز دھار والے خنجر نے شانے کے قریب کا گوشت کاٹ دیا اور شدید تکلیف کے باعث حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ حلق سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ سے نکل گئی تھی، اس میں کوشش شامل نہیں تھی، کیونکہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ سلگ اٹھی ہوتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پر سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا، وہ پوری طرح مجھ پر حاوی تھا اور یقیناً میں یہ اس کا وار نہیں روک سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ فاصلے سے چیخیں ابھری، ہرے رام، خون، ہتیا، خون ہو گیا، ارے دوڑو پکڑو، خونی بھاگ نہ جائے، رام جی، ماتھر دھرما، دوڑو پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پر سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور پھر قلانچے بھرتا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی، زخم شدید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، خون بری طرح بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپا رہا تھا۔ جس طرف سے چیخیں ابری تھیں وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی، مگر کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کسی نے کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی اور پھر پیٹرومیکس روشن ہو گیا۔ اس کے مینٹل نے چند بار شعلے اگلے، پھر تیز روشنی بکھیر دی۔ ارے ہنڈا اٹھاؤ، دھت تمہاری جوانی کی، ہتھیارا بھاگ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارے اب تو اسے دیکھو سورماؤ، میرے پیچھے پیچھے تو آ جاؤ، ہے رے تمہاری۔ کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا، گیس کا ہنڈا اٹھایا گیا اور چند افراد میری طرف بڑھنے لگے۔ یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چھلداری میں مقیم تھا۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا، مگر ان پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ سب سے آگے دھوتی کرتے میں ملبوس ایک ادھیڑوں میں شخص تھا، جس کے پیچھے 3-4 افراد اور تھے، جن میں سے ایک پیٹرومیکس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا۔ ارے زندہ ہے، ارے بچ گیا بیچارہ، ارے کون ہے بیرا تو، گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہمدرد انسان نے پوچھا، پھر ہنڈا اٹھانے والے سے کڑک کر پوچھا، تیرا ستیہ ناز دھرما، ہنڈے کو دھوتی میں کیوں ٹھوسے لے رہا ہے؟ روشنی تو آگے لا، دیکھنے تو دے، پوت گھاؤ لگا ہے کیا تیرے؟ ہاں چاچا جی،
بغل کے پاس کٹ گیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہیں؟ ہاں اٹھاؤ رے اسے، منڈوے میں لے چلو۔ ارے رکمنی، او رکمنی، جاگ گئی کیا بیٹا؟ ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لا، اٹھاؤ رے، سنبھال کر اٹھاؤ، وہ پھر نہ آ جائے گنگا جی، ہنڈے والے نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ لاد دیں گے تیری کمر پر، اچھل کر منڈوے میں جا کر گرے گا، سنبھال کے رام جی، سنبھال کے ماتھر۔ تو افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چھولداری کی طرف لے چلے تھے، جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ ادھیڑوں میں شخص مسلسل چیخ رہا تھا، رکمنی بٹیا، جاگ گئی تو؟ رکمنی، اریو رکمنی، جاگ رہی ہوں تاؤ، کون ہے، کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی، ارے ڈاکٹری نکال اپنی، گھائل ہے بیچارہ، کوئی پاپی ہتیا کر رہا تھا اس کی، بھگوان نے بچا لیا، مگر گھاؤ لگ گیا ہے۔ چیخو مت تاؤ جی، دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود ہیں، مجمع لگ جائے گا، میرے ساتھ چلنے والے ایک شخص نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم چھولداری کے پاس آ گئے۔ اندر لے چلو، اندر، ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ چلو اندر قدم بڑھاؤ، مجھے سنبھالنے والوں نے کہا۔ میں بادل نخواستہ ان کے ساتھ چھولداری میں داخل ہو گیا۔ چھولداری کافی وسیع تھی، اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے، ان گدوں پر یہ لوگ سو رہے ہوں گے، لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا، البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھی، تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہنڈے کی روشنی چھولداری میں پھیل گئی۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، بیٹھ جا پوت، بیٹھ جا، رکمنی، رکمنی ری، ارے کہاں ہے ری تو؟ یہ کیا ہوں تمہارے پیچھے تاؤ؟ کسی لڑکی نے جواب دیا۔ ارے کیا کہا تھا میں نے، اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹے سامنے سے تو میں کچھ دیکھوں تاؤ۔ لڑکی بولی، ارے بٹھاؤ اسے، تو بیٹھ جا بیٹا، کیا تیرے بھی کان خراب ہیں؟ ارے یہ تم نئے لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، 20 بیری کوئی بات کہو تو 21ویں بیری سنتے ہو، ارے بیٹھ جا، گدا خراب ہو جائے گا، خون بہ رہا ہے میرے بدن سے۔ میں نے کہا، خون؟ ایک اور نسوانی آواز ابھری، بیٹھ جا میرا بیٹا، بیٹھ جا، میری آواز بیٹھی جا رہی ہے، معمر شخص نے کراہتے ہوئے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ لو ڈوب گئی لٹیا، دوسری نسوانی آواز پھر سنائی دی، گیس لیمپ قریب لاؤ، دھرما آگے آ جا، نیچے بیٹھ جا، رکمنی نامی لڑکی نے کہا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے قریب بیٹھ چکی تھی۔ دھرما نے پیٹرومیکس قریب رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اوپر اٹھا رے دھرما، لڑکی بولی اور دھرما کی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ رام جی، رام جی، رام جی، تم اٹھا لو، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے آدمی نے پیٹرومیکس اٹھا کر قریب کر لیا اور لڑکی میرے زخم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا۔ مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ پہلے اس نے کوئی لکوڈ میرے زخم پر اور اس کے آس پاس اسپرے کیا، اس کے بعد خون صاف کر کے کوئی مرہم لگایا، پھر فل بینڈیج کرنے لگی۔ اس کے لیے میری قمیض اتار دی گئی تھی۔ خود معمر آدمی ہر کام میں پیش تھا۔ بینڈیج ہو گئی تو معمر آدمی بولا، سریا، ارے سریا بیٹی، دودھ گرم کر لے، چندو ایک گلاس گرم گرم دودھ پلاؤ اسے، جان پکڑے گا، بڑا خون بہہ گیا ہے، رام 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 رام۔ مجھے بلایا گنگا جی، رام جی نے کہا۔ ارے چپ بیٹھ، نہیں تو اتنا خون نکل گیا، تو لیٹ جا پوت، خون میں بھرا ہے پورے کا پورا، گدا خراب ہو جائے گا، ارے سریا دوسری دری بچھا دے، عورت نے کہا۔ او دوسری دری، تیری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ معمر شخص جسے گنگا جی کہہ کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا، پھر اس نے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا۔ میں نے شرمندہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا، احسان اتر جائے گا۔ معمر شخص نے کہا، جی؟ میں حیرانی سے بولا، تاؤ جی چپ رہنے دیں انہیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا، آپ دودھ پی لیں، پھر میں آپ کو انجیکشن دوں گی، آپ آرام سے سو جائیے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت کی آواز پھر ابھری، پھر بولی، گنگا جی غرائے۔ اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھا دیا گیا۔ دل میں ہچکچاہٹ ابھری تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دودھ پینا پڑا۔ رکمنی انجیکشن تیار کر چکی تھی، اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر دوبارہ مجھے لٹا دیا گیا۔ بس آنکھیں بند کر لو، ابھی نیند آ جائے گی۔ نیند کا انجیکشن ہے؟ گنگا جی نے پوچھا۔ ہاں، خواب آور ہے، رکمنی بولی۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لیں۔ دماغ میں ہلکی سی سنسناہٹ ضرور ابھری تھی، لیکن نیند یا بے ہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ چھولداری میں ہی تھے، لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزر گئے لیکن مجھے نیند نہیں آئی، جاگ رہا تھا، پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ پھر رکمنی نے کہا،
بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ محمد شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ او تاؤ جی، میرا مطلب ہے یہ گہری نیند سو گیا، بلکہ بے ہوش ہو گیا۔ ارے بھیا، تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا رے بھائی، ارے بولے گا نا کیا؟ تاؤ جی، وہ بے ہوشی میں بولے گا کیا؟ اس بار نوجوان نے کہا۔ ہاں سو تو ہے، تاؤ جی نے کہا۔ بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیارے نہ ہو گئے ہوتے، کچھ کھما نہ کھاتے، نسوانی آواز نے کہا۔ ہاں، تو جیسے کمنڈل ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتی ہے سڑکوں پر، اسی طرح سب کا پیٹ بھرتا ہے، محمد شخص نے کہا۔ ارے آپ لوگ پھر لڑنے لگے؟ یہ آواز رکمنی کی تھی۔ تو خود دیکھ رکمنی، انات آشرم بنا رکھا ہے انہوں نے، ایک کے بعد ایک کو بھرے لے رہے ہیں، گدا خون سے خراب کر دیا، چادر بھگو دی خون میں، نقصان پہ نقصان، اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں یہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں یہ ہے کون؟ دیکھتی نہیں ہے انسان ہے، یہ تو آپ ہمیں بھی پتا ہے تاؤ جی، نوجوان نے کہا۔ ارے ہمیں کیا معلوم بھیا، تم سب لوگ لمبے پڑے تھے منڈوے میں، اور یہ گیتا بھیں بھیں کر رہی تھی سوتے میں، اتنی زور سے خراٹے لے رہی تھی جیسے کوئی ناڑ پر گنڈ سا مار گیا ہو۔ ہماری نیند اکھڑ گئی اور ہم باہر نکل آئے۔ ارے بھیا، کیا دیکھا کہ ایک پاپی خونی چڑھا بیٹھا ہے اس بیچارے چھورا پر، خنجر بھی دیکھ لیا ہم نے، بس چل پڑے ہم، اور بھگوان نے دیا کی کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، نہیں تو مارا گیا تھا بیچارہ، اور تم سسر گئی، بیٹھ گئی تمہاری، ایک بھی آگے بڑھ کر نہ دیا۔ ارے واہ جوانو، یہ تمہاری جوانی، ارے جوانی دیکھنی تھی تو ہماری دیکھتے سسر، 20 ڈکیت پکڑ پولیس کے حوالے کر دیے، 85 خونی دبوچ کے پولیس کو دے دیے۔ ارے لالا جی ذرا میری طرف دیکھو، اس عورت کی طنزیہ آواز ابھری جس سے گنگا جی کی مسلسل چل رہی تھی، غالباً وہ اس کی دھرم پتنی تھی۔ مر کر بھی نہ دیکھوں تیری صورت تو، صبح دیکھ لوں تو دن بھر مصیبت اٹھاؤ، رات کو دیکھو تو بگڑے ہی اٹھا لے جائیں۔ ہے میری طرف دیکھو گے تو شرم جو آئے گی، کون سے ڈکیت پکڑ تو نے؟ ذرا بتائیو، ہندو مسلمانوں کا جھگڑا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ذرا بتاؤ ان بچوں کو۔ اچھوت جاتی کی ہے تو، پکی اچھوت جاتی کی، ایک بات پکڑ کر بیٹھ گئی، 1000 بار بتا چکے ہیں بچوں کو، جلاب لیا تھا وید جی کے کہنے سے، جنگل پانی کو گئے تھے، ہو گیا ہندو مسلمانوں کا جھگڑا، لٹھیاں چل رہی تھی، بھاگتے نہیں تو کیا کرتے؟ کالی کبوتری، بھگوان نے جیسی شکل دی ویسی ہی زبان بھی۔ لالا جی بگڑ کر بولے، جلتی پر کیسا تیل پڑا اب ہے؟ بات پوری ہونے دے تائی جی، نوجوان بولا۔ پھر کیا ہوا تاؤ جی؟ لے، پھر جو ہوا تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ اوہ، اب کیا کریں گے؟ رکمنی بولی۔ کریں گے کیا، سونے دے بیچارے کو، صبح دیکھیں گے۔ ارے چھورے چھوریاں کہاں سوئیں گے؟ دیوی جی بولی۔ تیرے سر پر، ارے ایک گدا ہی تو ملا ہے بیچارے کو، میرے لیے دری بچھا دے اس کے پاس، صبح کو بگا دینا اسے، کہہ دے رہی ہوں، اچھا نہ ہوگا۔ جا تو جا، پڑ کونے میں صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ ہنڈا بجھا دوں گنگا جی؟ نہ میرے سر پر پھوڑ دے، لے کھوپڑی جھکا رہا ہوں۔ لالا جی بولے۔ دھرما نے ہنڈیا بجھا دیا، پھر شاید ایک ایک کر کے سب لیٹ گئے، میں دم سادے خاموش لیٹا ہوا تھا، رکمنی نے زخم پر بینڈیج کی تھی، غالباً اسے سن بھی کر دیا تھا کیونکہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کا لگایا ہوا انجیکشن مجھ پر بے اثر تھا، نہ نیند آئی تھی نہ بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ مکمل سناٹا چھا گیا اور میں اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جو خنجر سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا چاہتا تھا؟ کوئی چور، لٹیرا؟ لیکن یہ بات دل کو نہیں جمی، میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میری جیبیں ٹٹول کر بھاگ جاتا، یہ جان لیوا حملہ کیوں کیا اس نے؟ نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا، میں تو صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر ذہن ان لوگوں پر چلا گیا اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمد شخص دلچسپ انسان ہے، تلخ مزاج، تلخ زبان، لیکن ہمدرد، بیوی سے خوب چلتی ہے، شاید نام گنگا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ نہ ہوگا، خوب آدمی ہے، مگر ایک نام دماغ میں چبھنے لگا، اس نے جس لڑکی سے دودھ لانے کے لیے کہا تھا، اس کا نام شاید سریا لیا تھا، یہ تو مسلمان نام ہے، اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان لڑکی ان کے ساتھ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود بابا شاہجہاں کے مزار پر فروکش تھے، تانگے والے نے مجھے بتایا تھا کہ بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر وہ مسلمان لڑکی نہ جانے کون ہے؟ دماغ کی تھکن سے ہی نیند آئی تھی اور نہ جانے کب تک سوتا رہا تھا، جاگا تو بدن پر کمبل ڈھکا ہوا تھا، محمد شخص کی آواز سنائی دی، جاگ گیا رکمنی؟ آئی تاؤ؟ چھولداری کے باہر سے آواز سنائی دی تھی، میں نے کمبل سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو محمد شخص نے جلدی سے کہا، ارے او سورما،
अरे लेटा रहे भाई, बड़ा सूरमा है तू, मान लिया हमने। लेटा रहे, कंबल ना उतार, हवा लगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तू। अरे अरे, तुझे हमारा नाम कैसे मालूम हो गया? अरे भैया, तू हमें कैसे जानता है? मोहम्मद शख्स ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राम जी ने आपको गंगा जी कहकर पुकारा था। ले ओले, राम जी का नाम भी मालूम है? चल, इसने हमें गंगा कहकर पुकारा था, मगर राम जी को तू कैसे जाने है? आपने उसे राम जी कहकर पुकारा था, मैंने हंस कर कहा। इस वक्त एक खूबसूरत लड़की जिसने सफेद साड़ी बांधी हुई थी, दराज आमद और शोक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, हाथ में दूध का ग्लास और बिस्किटों का पैकेट लिए अंदर आ गई। गंगा जी ने आहिस्ता से कहा, अरे रुक्मणी बेटी, ये तुम्हारे पूरे कटम को जाने है। कैसे? रुक्मणी मेरे पास बैठकर बोली। सबका नाम ले लेकर बता रहा है। अच्छा, इस बिटिया का नाम बता। गंगा जी ने मासूमियत से रुक्मणी की तरफ इशारा करते हुए कहा और मुझे फिर हंसी आ गई। रुक्मणी ने गौर से मुझे देखा, देखती रही और फिर खुद भी हंस पड़ी और बोली, क्या किस्सा है? कुछ नहीं रुक्मणी जी, गंगा जी इस बात पर हैरान हैं कि मैं सबके नाम कैसे जानता हूँ, हालांकि वो बार बार आपको रुक्मणी कहकर पुकार रहे हैं और अब मुझसे आपका नाम पूछ रहे हैं। ताऊ जी बहुत सादा लू हैं, बहुत मासूम। चलो थोड़े से उठो, ये चाय और बिस्किट खा लो, खाली पेट दवा नहीं दी जा सकती। आपको बहुत तकलीफ हो रही है मेरी वजह से। वैसे मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है। सिर्फ 104 बुखार है आपको। चलिए उठिए, भूख नहीं लगी क्या? ओह, बुखार आ गया मुझे, ताज्जुब है। मैंने उठकर दूध और बिस्किट ले लिए। बाकी लोग छोलदारी में नहीं नजर आ रहे थे। कई बिस्किट खाने के बाद मैंने दूध नुमा चाय पी ली। फिर एक बार फिर इन लोगों का शुक्रिया अदा किया और फिर रुक्मणी से पूछा, क्या वक्त हो गया रुक्मणी जी? 4:20 हुए हैं। रुक्मणी ने अपनी कलाई पर बंधी हुई छोटी सी घड़ी में वक्त देखकर कहा। जी? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, आप पूरे 16 घंटे सोते रहे हैं। इंजेक्शन के असर से नहीं, बुखार की गफलत से। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा। ओके, दवाई ले आऊं आपके लिए? रुक्मणी ग्लास और बिस्किट संभाल कर उठ गई। गंगा जी ने कहा, मैं बात कर लूं उससे डॉक्टरनी साहिबा? जरूर ताऊ जी, वो बाहर निकलते हुए बोली और गंगा जी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। तू बड़ा ज्ञानी है भाई, तुझे सबके नाम मालूम हो गए। हम ठहरे बुद्धू के बुद्धू, तूने सुन ही लिया हमारी बिटिया के मुंह से, हमें तेरा नाम नहीं मालूम। मेरा नाम मसूद है गंगा जी, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा दुश्मन कौन है? मैं बिल्कुल नहीं जानता। दुश्मनी चल रही है किसी से? नहीं, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर कोई उचक्का होगा, ससुराल जान लेने पर तुल गया था। वो तो हमने देखकर शोर मचा दिया, नहीं तो पापी दूसरा वार करता। मैं खुलूसे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ गंगा जी। अरे ना बेरा, भगवान को तेरी जान बचानी थी, हमें कारण बना दिया। और फिर बहुत बड़ी सरकार द्वार आया है तू। घाव जरूर लग गया, मगर बाबा जी किसी को ऐसे मरने देते? इस पापी को जरूर सजा मिलेगी जिसने तुझे बाबा जी के दर पर घायल किया। जियारत को आया है? हाँ। अकेला है? हाँ। कहाँ रहता है? मैंने जवाब में अपने शहर का नाम बताया। बड़ी दूर से आया है, मगर बाबा शाहजहां के द्वारे पर तो न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और हम तो पुरखों से बाबा जी के दास हैं। साल के साल आते हैं उर्स में और साल भर के लिए शांति ले जाते हैं। आप हिंदू होकर इतनी अकीदत रखते हैं बाबा जी से? अरे बेटा, सारे खेल संसार के हैं, कौन कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है ये कोई और ही जानता है। रोते हुए चले जाते हैं। हिंदू कह लो, ईसाई कह लो, मुसलमान कह लो, ये सारी बातें बस कहने के लिए होती हैं। बहुत बड़े हैं आप गंगा जी, सिर्फ इंसान हैं आप। आपका पूरा नाम क्या है? तू बता ज्ञानी, तू जाने। गंगा जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जितना सुना है उतना ही जानता हूँ। है, आ गया ना कनेडे पर। हमारा नाम गंगाधर है, पिता का नाम मुरलीधर था, हमारी धर्मपत्नी का नाम प्रेमवती है। प्रेमा देवी कहते हैं सब उसे। हरी मिर्च के खेत में उगी थी। क्या हुई? हरी मिर्च हमें परले सिरे का गधा समझती है, महा कंजूस है, दाने दाने पर जान देती है। दोनों बच्चे माथुर और रुक्मिणी हमारे स्वर्गवासी भाई के बच्चे हैं। पति पत्नी रेलगाड़ी के हादसे में मारे गए थे। तब से बच्चों को हमने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रुक्मिणी डॉक्टर बन चुकी है और अस्पताल में नौकर हो गई है। माथुर इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास कर चुका है, नौकरी ढूंढ रहा है। मन्नत मांगने आया हूँ बाबा शाहजहां के मजार पर। राम जी पुराने नौकर हैं, हम सब इज्जत करते हैं इनकी। घर में भी कोई 6 साल से नौकरी करता है। सब समझ में आ गया या कुछ रह गया? कुछ रह गया गंगा जी। क्या?
گنگا جی غرا کر بولے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں سچی مچی رہ گیا۔ گنگا جی مسکرا کر بولے، خورجے کے رہنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور بھی کچھ رہ گیا گنگا جی؟ وہ کیا؟ سریا کون ہے؟ میں نے پوچھا اور گنگا دھر کی آنکھیں پھر پھٹ گئیں۔ وہ مجھے گھورنے لگے، پھر بولے، بڑا بکٹ لگے ہے بھائی تو، اب کہہ دے کہ سریا کا نام بھی لیا تھا ہم نے۔ لیا تھا؟ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ رکمنی دوبارہ اندر داخل ہوئی تھی، ٹھٹک کر رکی، ایک لمحے مجھے دیکھا پھر آگے آ گئی۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ میرے قریب بیٹھ کر کہا۔ یہ سریا کو بھی جانتا ہے، رات کو گھائل ہوا تھا، سب کے نام سن لیے تھے اس نے، اور پھر تو نے اسے بے ہوش کر دیا، مگر پھر بھی یہ سنتا رہا، اب سریا کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ گنگا دھر جی نے مخصوص انداز میں کہا، واقعی سریا کا نام کہاں سے سن لیا تم نے؟ رکمنی بولی، رات کو گنگا جی نے یہ نام لے کر دودھ منگوایا تھا۔ میں بدستور ہنستا ہوا بولا اور رکمنی بھی ہنس پڑی۔ ہاں تاؤ جی، آپ نے دودھ تو سریا ہی سے منگوایا تھا۔ لو یہ گولیاں کھا لو، یہ پانی پکڑو۔ نام نہیں بتایا تم نے؟ مسعود، میں نے جواب دیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے لے لی۔ گولیاں میدے میں اتار کر میں نے پانی کا گلاس واپس کر دیا، پھر کہا، گنگا دھر جی اب مجھے اجازت دیں گے؟ کام پر جانا ہے؟ وہ بولے۔ نہیں، لیکن جانا تو ہے۔ اچار نہیں ڈالیں گے ہم تمہارا، اچھے ہو جاؤ تو چلے جانا۔ کیسا برے سمے آ گیا ہے رکمنی، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ یہاں ضرور رک جاتا۔ سوچ رہا ہوگا ہمارے ہاں کھائے پیے گا تو دھرم بھرشٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، سریا ہے ہمارے پاس تیرے دھرم کی، وہی 2 روٹی پکا دے گی تیرے لیے، مت کھانا ہمارے ہاتھ کا۔ سالن کسی مسلمان کی دکان سے منگوا لینا، یہاں کیا کمی ہے، اتنی جلدی تو نہ بھاگ۔ آپ مجھے اتنا گرا ہوا نہ سمجھیں گنگا جی، آپ کی محبت اور احسان کا تو میں صلہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تو ہمیں ہو رہی ہے تکلیف، تجھے تو نہیں ہو رہی؟ تاؤ جی، ان کے کان بہت لمبے ہیں، سب کچھ سن لیا ہے تو تائی جی کی باتیں بھی سن لی ہوں گی، لیکن مسٹر مسعود، آپ کے ابھی یہاں سے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کا زخم گہرا ہے، چلیں گے پھریں گے تو خراب ہونے کا اندیشہ ہے، خون بہ جانے کی وجہ سے آپ کمزور بھی ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں اور ابھی آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہیں؟ اب بول۔ گنگا دھر خوش ہو کر بولے، ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں آپ کو کیسی پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کے خیال میں ہماری پریشانی صرف تائی جی ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری طرح انہیں انجوائے کریں۔ بہتر ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ رکمنی بٹیا، جی تاؤ جی، مزار شریف پر جائے گی کیا؟ آپ بتائیے۔ تو دن میں ہو آئی ہے، میں چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ ضرور چلے جائیں تاؤ جی۔ ٹھیک ہے، تو اسے سنبھالو، سب کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اوکے۔ کیا؟ گنگا دھر جی آنکھیں نکال کر بولے اور رکمنی ہنس پڑی، پھر بولی، ٹھیک ہے تاؤ جی، آپ جائیے۔ گنگا دھر جی اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ رکمنی میری طرف دیکھ کر بولی، ویسے آپ کو یہ ماحول برا نہ لگا ہوگا مسعود، بڑے دلچسپ ہیں تاؤ جی، دن رات بولتے رہتے ہیں، مگر من کے بڑے اچھے سچے ہیں، جو جی میں آیا زبان سے نکال باہر کیا، دل میں کچھ نہیں رہ جاتا، ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔ یقیناً، میں نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد رکمنی نے بھی مجھ سے میرے دشمن کے بارے میں وہی سوالات کیے جو گنگا دھر جی نے کیے تھے، وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ کسی بات پر مجھے ہنسی آئی تو وہ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ایک بات کہوں؟ جی ضرور کہیے۔ کم ہنسا کرو اور اکیلے میں ہنسا کرو۔ سمجھا نہیں؟ یوں تو آپ نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، نہ جانے کیا ناٹک ہے آپ کا، مگر ہنستے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں، ایسے کہ انسان دیکھتا رہ جائے، نظر لگ جائے گی کسی کی۔ ایک بات اور، ان الفاظ کو کچھ اور نہ سمجھ لینا، بڑے مان سے دیدی کہہ سکتے ہیں مجھے، ماتھر سے الگ نہیں ہے میری نگاہ میں، کیا سمجھے؟ جی، میں نے بادل ناخواستہ کہا۔ رکمنی کی بات پھر ادھوری رہ گئی، چھولداری کی باہر آوازیں ابھری، پہلے داخل ہونے والی پریما دیوی تھی، مجھے دیکھا، رکمنی کو دیکھا اور پھر بولی، کہاں گئے تمہارے تاؤ جی؟ آپ کو نہیں ملے تائی جی؟ چلے گئے کیا؟ ہاں، ماتھر، رام جی اور دھرما آ گئے۔ پریما دیوی نے ایک دونا آگے کرتے ہوئے کہا، لو پرساد لے لو۔ اس کا بخار کیسا ہے؟ کچھ کم ہے۔ آج بھی یہی رہے گا؟ ہاں تاؤ جی کہہ رہے ہیں۔ رکمنی شرارت سے بولی، ٹھیک ہے، دھرما، رام جی، اس کا گدا کونے میں کر دو، اور چلو کھانے پینے کا ڈول بتاؤ۔ ماتھر اور رکمنی نے حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر رکمنی بولی، آپ تاؤ جی سے بات کر لیں تائی جی، آخر نیا مہمان کب تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر ہماری تو کوئی ناطے داری بھی نہیں اس سے۔
ارے تو ہم پر کون سا بوجھ ہے جو بھگوان دے گا کھا لے گا اپنے بھاگ کا، کیسا لوہے کی طرح تپتا رہا ہے بیچارہ دن بھر۔ ارے سوریا، ارے یہ سوریا کہاں رہ گئی؟ میری نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کردار کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ سوریا اندر آ گئی، دبلی پتلی جسامت کی دراز قامت لڑکی، عمر کوئی 20-21 سال، الجھے بال لیکن گھٹاؤں کی طرح امڑتے ہوئے، بڑی بڑی انتہائی حسین آنکھیں خوف میں ڈوبی ہوئی، ہونٹوں پر قدرتی گلاب کھلے ہوئے، ایسی جاذب نقوش کہ دل کی حرکت بند ہونے لگے، لیکن مجسم حسرت و یاس، سارے جہاں کا کرب خود میں سمیٹے ہوئے، چال میں بھٹکا بھٹکا پن، سادی سی قمیص شلوار میں ملبوس۔ سوریا بٹیا، مہمان کے نیچے چادر بدل دے، صبح کو اسے دھو ڈالیو۔ ہرے رام ہرے کرشن ہرے رام، ماتھر منہ ہی منہ میں گنگنانے لگا۔ سوریا ایک طرف چلی گئی، مگر میں غیر اختیاری طور پر اسے دیکھتا رہا۔ رکمنی نے کہا، دھرما ایک برتن میں پانی گرم کر کے لاؤ، میں بینڈیج تبدیل کروں گی۔ جی رکمنی بٹیا۔ پریما دیوی چھولداری سے باہر نکل گئی تو ماتھر آلتی پالتی مار کر میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور آنکھیں بند کر کے جے بھگوتی جے پربھو کی گردان کرنے لگا۔ ماتھر بھیا کیا کر رہے ہو؟ تائی جی آ جائیں گی۔ ارے آنے دو، پربھو پدھارے ہیں ہماری کٹیا میں، ایسے مہمان پرش دیکھے نہ سنے۔ ارے ایک نظر میں پریما دیوی کی کایا پلٹ دی انہوں نے، وہ جو چیونٹیوں کو ایک چٹکی آٹا نہ کھلائیں، کہہ رہی ہیں کہ بھگوان دے گا کھا لے گا اپنے بھاگ کا۔ جے بھگوتی جے شنکر۔ اجے بھگوتی ماتھر پر شرارت سوار تھی۔ سوریا سوٹ کیس سے نئی چادر نکال لائی۔ مجھے سہارا دینے کے لیے دھرما اور رام جی آگے بڑھے، لیکن میں خود ہی جلدی سے گدے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رکمنی زور سے چیخی، ارے ارے سورما جی، زیادہ بہادری نہ دکھائیں، زخم کھل جائے گا، چکر آ جائے گا، گر پڑیں گے۔ نہ زخم کھلے گا نہ چکر آ جائیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں رکمنی جی۔ بالکل ٹھیک کہا مہاراج نے، جے بھولے ناتھ، آپ جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے پربھو۔ ہماری تائی جی نے آج جو کچھ آپ کے لیے کہہ دیا وہ ہم نے جیون بھر ان کے منہ سے نہ سنا، آج پہلی بار جے بھگوتی۔ دھرما، ارے رام جی، کام ہو گیا اندر کا، اب باہر بھی آ جاؤ۔ باہر سے پریما دیوی کی آواز سنائی دی، جاؤ جاؤ، اندر کے کام ہم کر لیں گے، رکمنی نے کہا۔ سوریا نے چادر بچھائی اور پرانی چادر لے کر وہ باہر نکل گئی۔ میں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی، یہ گناہ تھا، لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا، یہ چہرہ میری آنکھوں میں بیٹھ گیا تھا، ایک ایک نقش ازبر ہو گیا تھا۔ رکمنی نے ماتھر کو میرا نام بتا دیا تھا، چنانچہ وہ مجھے مسعود مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ بڑے ہنسمکھ لوگ تھے، کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا ان کے بارے میں۔ سوریا کے بارے میں بعد میں یہی سوچا میں نے کہ وہ ان کے ہاں نوکری کرتی ہوگی۔ اس خیال سے دل میں عزت بھی ہو گئی ان لوگوں کے لیے۔ اول تو وہ بابا شاہجہاں کے اتنے عقیدت مند تھے کہ ہر سال عرس میں آتے تھے۔ دوم، انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں مسلمان ہوں مجھ سے اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر کشادہ دلی کی یہ انتہا کہ ایک مسلمان لڑکی کو نوکر رکھا ہوا تھا۔ گنگادھر مہاراج آ گئے، بگڑ کر بولے، تم لوگوں نے انتظار بھی نہیں کیا میرا؟ جتنا انتظار کرنے کو کہا تھا اتنا کر لیا، کیا تمہارے لیے بیٹھے رہتے وہاں؟ پریما دیوی بولی، پھیرے کرنے کے لیے تو 5 سال بیٹھی رہی تھی، یہاں گھنٹہ بھر انتظار نہ کیا؟ ارے وہی غلطی ہوئی تھی جو آج تک بھگت رہی ہوں۔ تو بھگت رہی ہے کہ میں؟ تم کیا بھگت رہے ہو؟ ایک میرے ماتا پتا ہی بھولے تھے کہ آنکھیں بند کر لیں، بعد میں سب نے کہا کہ بھاگ پھوڑ دیے بیٹی کے۔ کسی ایک کہنے والے کا نام تو بتا ذرا۔ تاؤ جی، تائی جی، مہمان کا تو خیال کریں، کیا سوچے گا وہ اپنے دل میں؟ رکمنی بولی، ارے سوریا، سوریا، چندو مسعود جی تیرے دھرم کے ہیں، بیٹیا تو ان کے لیے کچھ پکا لے، ان کی مہمانداری تیرے سپرد۔ رکمنی تو بتا کیا کھلائے گی اپنے مریض کو؟ پریما دیوی چونک کر بولی، گنگادھر جی چونک کر بولے، تائی جی دلیا مل جائے یا کھچڑی، ہلکی غذا ہو تو اچھا ہے۔ دلیا تو ہے، لو ان کے لیے برتن بازار سے منگوا لو، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ پریما دیوی نے پلو سے پیسے نکال کر دھرما کو دیے۔ جے بھگوتی، ماتھر گردن پٹکتا ہوا بولا۔ گنگادھر جی بھاڑ سا منہ کھولے کھڑے تھے، پھر وہ آہستہ سے بولے، رکمنی یہ تیری تائی ہے نا؟ رات ہوئی، سب نے کھانا کھا لیا، سب مجھ سے باتیں کر چکے تھے، لیکن میں نے سوریا کو بالکل خاموش پایا تھا، اس نے کسی سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ لوگوں کے انداز میں اس کے لیے بہت محبت اور اپنائیت تھی، لیکن وہ اداس، ملول اور خاموش تھی۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا، یہ سب اچھے لوگ تھے، بڑے سادہ لوح اور محبت کرنے والے، میرے ساتھ بہترین سلوک کیا انہوں نے، لیکن سوریا بہت پراسرار تھی، خاموش اور بے سکون، نہ جانے کیوں۔
میں نے اسے راتوں کو مسترب دیکھا تھا، مگر وہ بولتی بھی تو نہیں تھی۔ کئی بار میں نے براہ راست اس کا نام لے کر اس سے اپنے کام کرائے تھے، وہ بڑی خوش دلی سے میرے کام کر دیتی تھی۔ اب تک میں نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ رکمنی نے بینڈیج کھول کر میرا زخم دیکھا اور خوش ہو کر فخریہ انداز میں بولی، دیکھیں تاؤ جی ہماری ڈاکٹری، 3 دن میں زخم بھر دیا ہم نے، کوئی کر کے تو دکھائے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں رکمنی دیوی۔ اب میں باہر جا سکتا ہوں رکمنی بہن؟ میں نے پوچھا۔ کہاں باہر؟ مزار پر؟ آہستہ آہستہ جا سکتے ہیں، ابھی تیز چلنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بھیڑ میں اس جگہ گھسنا منع ہے جہاں دھکم پیل کا امکان ہو، کسی طرح کی بھاگ دوڑ کی اجازت نہیں ہے۔ خیال رکھوں گا۔ دھرما یا رام جی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ میں چلا جاؤں گا، مجھ سے زیادہ کون خیال رکھے گا؟ گنگا دھر جی نے کہا۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ کا دل گھبرا گیا ہوگا، ورنہ ابھی 2-4 دن اور اجازت نہ ملتی، رکمنی بولی۔ بے حد شکریہ، میں نے کہا۔ یہ سچ تھا، ان لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں نے ان کے احکامات مان لیے تھے، ورنہ میں تو نہ جانے کیسے کیسے گھاؤ کھا چکا تھا۔ یہ معمولی زخم میرے لیے کیا حیثیت رکھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ایسا تھا کہ مجھ سے روگردانی نہیں کی جا رہی تھی۔ گنگا رام جی کے ساتھ باہر نکل آیا اور مزار شریف کی طرف چل پڑا۔ خوب چہل پہل کی، میلہ سا لگا ہوا تھا، نئے نئے زائرین آ گئے تھے، مزار شریف کے پاس بھی خوب رونق تھی۔ رکمنی نے احتیاط کی ہدایت کی تھی، لیکن حقیقتاً مجھے نہ تو کوئی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی زخم میں تکلیف تھی۔ اطمینان سے مزار کے احاطے میں پہنچ گیا۔ آپ اندر جاتے ہیں گنگا دھر جی؟ کیوں نہیں، شاہ جہان بابا کے چرن چھونے جاتے ہیں۔ میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو چلو فاتحہ پڑھ لینا، ہم چرن چھو لیں گے۔ جوتے اتارے اور عقیدت سے مزار شریف کے احاطے میں پہنچ گئے۔ بہت سے لوگ موجود تھے، پھول اور چادریں چڑھائی جا رہی تھیں، مرد عورت بچے سبھی موجود تھے۔ میں ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کر کے فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد فراغت ہوئی تو میں نے گنگا دھر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پہلی ہی نظر نے چونکا دیا۔ کچھ فاصلے پر سریا نظر آئی تھی، تنہا، سوگوار، دونوں ہاتھ بلند کیے دعا مانگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، سفید دھاریں امڑی آ رہی تھیں، رخسار جل تھل ہو رہے تھے۔ ایسا کرب سمٹا ہوا تھا اس کے چہرے پر کہ دیکھنے والے کا کلیجہ ہل جائے۔ میں پتھرا گیا، دل جیسے بند بند ہو گیا، بدن میں راشا سا آ گیا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہیں سے اسے دیکھتا رہا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، دل پڑپڑا رہا تھا، خواہش ہو رہی تھی کہ آگے بڑھوں اور اس کا سارا کرب خود میں سمو لوں، اسے ہر دکھ سے آزاد کر دوں۔ لیکن ایک قدم آگے نہ بڑھا سکا، تبھی گنگا دھر میرے پاس آ گیا۔ دعا پڑھ لی پوت؟ میں نے چونک کر کہا۔ دعا پڑھ لی پوت؟ ہاں، میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ رکو گے یا چلو گے؟ گنگا جی وہ میں نے اشارہ کیا اور گنگا دھر میری اشارے پر اس طرف دیکھنے لگے۔ سریا آنسو خشک کر رہی تھی، پھر وہ پلٹ کر تیزی سے چل پڑی۔ سریا کی کہہ رہے ہو؟ ہاں، دعا پڑھنے آئی ہوگی، آتی رہتی ہے، کوئی منادی تھوڑی ہے اسے۔ آئیے چلے، میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ سریا کون ہے گنگا جی؟ آپ نے مجھے سب کے بارے میں بتا دیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ آپ کے ہاں نوکری کرتی ہے؟ ارے رام رام، نابیرا، وہ تو ہمارے لیے رکمنی جیسی ہے۔ کون ہے وہ؟ سچی بات یہ ہے بیرا کہ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ رکمنی کے اسپتال میں داخل تھی، کسی پاپی نے اس کی زبان کاٹ دی تھی، انگلیوں کے پور بھی کاٹ دیے تھے۔ رکمنی کی ڈاکٹروں نے بتایا کہ لاوارث ہے، کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے۔ انگلیوں کے پوروں کا تو علاج ہو گیا، مگر زبان ٹھیک نہ ہو سکی۔ گونگی ہے وہ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ تو اور کیا، تم نے اسے بولتے سنا ہے کبھی؟ پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گئی تو رکمنی اسے ساتھ لے آئی، اپنے گھر رکھ لیا ہم نے اسے۔ سنسار میں اس کا کوئی ہے نہیں، اور اب تو وہ گھر کسی ہو گئی ہے، ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اسے۔ مگر کیا؟ بے چین ہے، بے سکون ہے، نہ ہنستی ہے نہ مسکراتی ہے، حالانکہ سارے چھوڑے اسے ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر وہ ہنسنے کی بجائے رو پڑتی ہے، کوئی گہرا گھاؤ ہے من میں، آخر کسی نہ کسی نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوگا۔ راتوں کو جاگتی رہتی ہے، کبھی کہیں بیٹھے بیٹھے تاریکیوں کو گھورتی رہتی ہے، کبھی رات بھر نماز پڑھتی رہتی ہے، گھنٹوں سجدے میں پڑی رہتی ہے۔ گنگا جی بتا رہے تھے اور میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ آج انکشاف ہوا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ کون ہے وہ؟ کیا کہانی ہے اس کی؟ مجھے علم نہیں ہو سکتا۔ اچانک خیال آیا اور میں نے کہا، اس کا نام کیسے معلوم ہوا آپ کو؟
اس کے پاس ایک رومال تھا جس کے کونے پر تارکشی سے اس کا نام کڑا ہوا تھا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اپنے سینے پر اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اس کا نام ہے۔ گنگا جی نے کہا اور پھر چونک کر بولے، ارے یہ دھرما اور رام جی کیسے بھاگے آ رہے ہیں؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ میں نے بھی ان کے اشارے پر دیکھا، دونوں بری طرح گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ضرور کچھ ہو گیا، گنگا دھر ان کی طرف لپکے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا،